سب سے پہلے تو آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ. تقریباً 10 دن پہلے میں نے SR's ایمرجنسی کیش کے اوپر ایک بریفنگ دی تھی، جس میں شروع ہونے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروگرام کیسے چلے گا، اس کا نظام کیا ہے، اس میں شفافیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا اقدامات لیے گئے ہیں. آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں SR's ایمرجنسی کیش کے آپریشنز چل رہے ہیں. کیٹیگری 1 جو ہے وہ تقریباً 80% سے زیادہ مکمل ہو گیا ہے. کیٹیگری 2 جو ہے اس پہ ابھی تیزی سے کام چل رہا ہے، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آ کے آپ کو ایک بریفنگ دوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے 14 دن میں 12,000 روپے کی جو SR's ایمرجنسی کیش ہے وہ 5.75 ملین لوگوں کو دی گئی ہے، خاندانوں کو دی گئی ہے، اور 69 بلین ابھی تک ڈسبرس ہو چکا ہے. آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو ہم نے SMS سروس چلائی تھی اس پہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ وہ SMS سروس ہم نے 19 اپریل کو بند کر دی تھی. تو اس کے اعداد و شمار ہمارے پاس کیا ہیں، میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پھر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی جو تیسری کیٹیگری ہے جو ابھی شروع نہیں ہوئی، وہ ہم آگے لے کے کیسے چلیں گے. اور تیسری جو بات میں آج کروں گی وہ یہ کہ مسائل فیلڈ میں کیا آ رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کیا جو سلوشنز ہیں وہ ہم لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگ جو سب میری ٹویٹر پہ جو کامنٹس ڈالتے ہیں، جو SR's کی فیس بک پہ ڈالتے ہیں، جو ہماری ہیلپ لائن پہ جو چیزیں آتی ہیں، جو ویب سائٹ پہ کامنٹس آتے ہیں، وہ سب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. تو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ میں بتاتی چلوں کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک بڑی لمبی چوڑی سلائڈ ڈیک بتائی تھی، اور اس کو میں دوبارہ تو نہیں دہراؤں گی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروسیس کیا ہے. نیکسٹ. اب میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو SMS کا جو ڈیٹا ہے، کیونکہ پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا تھا کہ SMS جو 8171 کا SMS کی سروس تھی وہ ہمارے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، وہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. 19 اپریل کو وہ SMS کی سروس ختم ہو گئی ہے، اور جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ہمیں 146 ملین یعنی کہ 14 کروڑ اور 64 لاکھ ہمیں ٹوٹل SMS ریسیو ہوئے تھے. اس میں جو ویلڈ SMS تھے وہ 139 ملین تھے. کیونکہ ہم نے SMS کے ساتھ ایک ویب سائٹ کی ذریعے بھی ہم ریکویسٹس لے رہے تھے، تو اس میں 5.6 ملین ریکویسٹ جو تھی وہ ویب کے تھرو ہمیں آئی ہیں. تو ٹوٹل جو ہیں ان دونوں کو ملا کے یہ 144 ملین جو ہیں ہمیں ریسیو ہوئی ہیں SMS. اس میں جو یونیک CNICs جو ہمیں ریسیو ہوئے ہیں وہ ہیں 48 ملین. اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں 3 4 دفعہ بھی SMS بھیج رہے تھے. تو جو یونیک ہیں یہ سمجھنے کی اہم بات ہے کہ وہ 48 ملین ہیں. اس 48 ملین پہ جب ہم نے پہلا چیک لگایا تو جو گورنمنٹ سرونٹس اور جن کا بڑا ہائی اوپر سکور آتا ہے ویلتھ کا، جب ہم نے وہ نکالے تو وہ 3.8 ملین تھے. پھر اس میں سے جو انویلڈ CNICs تھے، یعنی کہ جب آپ اپنا 13 ہندسوں والا CNIC کا نمبر ڈالتے ہیں تو کبھی نمبر بھول جاتا ہے یا غلط ہوتا ہے، وہ 2.6 ملین ایسے تھے جو غلط نمبر آئے تھے. کیٹیگری 1 آپ کو پرانی بریفنگ سے یاد ہوگا، یہ وہ کیٹیگری ہے جو کفالت کے لوگ ہیں، جو ہم نے BISP کی پرانی لسٹ کفالت میں لائے تھے. اس میں سے 8 لاکھ لوگ نکالنے کے بعد یہ وہ ہیں، اور اس میں سے 4.1 ملین نے ہمیں SMS کیا کہ ہمیں بھی ایمرجنسی کیش دیں. کیٹیگری 2 کے وہ لوگ ہیں جو کہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں، مگر کیٹیگری 1 سے پھر بھی اوپر ہیں. وہ
4 ملین تھے اور ان میں اور بھی تھے جو میں نے آگے پارک کیے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی. اور 33 ملین کی جو لسٹ ہے وہ ہم ڈسٹرکٹس کو بھیج رہے ہیں. آج 14 دن بعد یہ جو 4.1 ملین کی جو لسٹ ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے، اور جو کیٹیگری 2 کی جو لسٹ ہے 4 ملین کی وہ تقریباً آدھی ہوئی ہے. اور جو ہمارا ڈیٹیلڈ انفارمیشن پورٹل ہے وہ کل یہاں آ کے میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گی، اور وہ ایک آن لائن پورٹل ہے، کل ہم اس کو لانچ کر دیں گے. اس کی اجازت وزیر اعظم صاحب نے دے دی ہے. تو یہ 2 کیٹیگریز تو جو ہیں اس کے بارے میں تو آپ خوب جانتے ہیں. آج میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ جو ڈسٹرکٹ کی جو تیسری کیٹیگری تھی جس میں 33 ملین کی جو لسٹ ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نیکسٹ، جو 33 ملین کی لسٹ تھی ہم نے اس پہ فردر چیکس لگائے. اس میں جو 13 ملین لوگ تھے وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. اور وہ کس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں؟ 8.8 ملین اس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوئے کہ وہ فیملی ڈپلیکیشن تھی، کہ ایک ہی خاندان کے 6 لوگوں نے امداد مانگ لی تھی، 4 لوگوں نے امداد مانگ لی تھی. پھر ہم نے جو ویلتھ پروفائلنگ کی جو ہماری جو ایک ڈیٹا انالیٹکس ہوتے ہیں کہ گاڑی کس کے پاس ہے، فورن ٹریول کون کرتا ہے، فون کا زیادہ بل کون دیتا ہے، 4 ملین اس میں ریجیکٹ ہوئے ہیں. ہمارے ڈیٹا بیس میں جن کا ہائی پاورٹی سکور تھا تقریباً 682,000، یہ اس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. ایف بی آر نے ہمیں جو اعداد و شمار دیے تھے اس کے مطابق کوئی 23,000 لوگ ایسے تھے جو اس کی بنیاد پہ فیل ہوئے ہیں. گورنمنٹ امپلائیز کی ایک نئی کیٹیگری جو 12,000 تقریباً 12,000 ہے، وہ بھی اس میں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے 8 لاکھ لوگ نکالے تھے تو وہ صرف فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ سرونٹس، بی آئی ایس پی کے امپلائیز، پاکستان پوسٹ کے امپلائیز اور ریلویز کے امپلائیز تھے. اور ہم نے تب سے ڈفرینٹ محکموں کو لکھا ہوا ہے کہ آپ بھی اپنے لوگوں کی لسٹیں دیں تاکہ ہم اس پہ بھی چیکس لگائیں. تو فی الحال ہمیں نادرا، نیسپاک، این ٹی ڈی سی، جینکوز یعنی کہ وابٹا کے جو ادارے ہیں انہوں نے جو لسٹیں بھیجی ہیں ان میں سے تقریباً 12,800 لوگ بھی اس میں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. جن لوگوں کی سی این آئی سیز ویریفائی نہیں ہو سکے ہیں وہ تقریباً 88,621 ہیں. تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اس 33 ملین سے. اور جو 19 ملین کی لسٹ ہے وہ ہم نے کیٹیگری 3 میں ڈسٹرکٹس کو بھیجی ہے. بہت ہی مختصراً میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈسٹرکٹس میں کیا پروسیس ہوگا. نیکسٹ، یہ جو لسٹ ہے، یہ جو اسکیمیٹک ڈائیگرام ہے یہ آپ کے ساتھ میں چھوڑ دوں گی. اس کی بہت تفصیلات تو میں اس وقت بتانا نہیں چاہتی، مگر بہت ہی مختصراً یہ کہ جب ہمیں ایس ایم ایس ریکویسٹ موصول ہوئی 8171 پہ تو وہ ہم نے بھیج دی نادرا کو. نادرا نے ہم سے وہ انفیکٹ وہ نادرا کے پاس ہی آئی، نادرا نے ہم سے شیئر کی. پھر وہ احساس کے پاس آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 20 تاریخ تک ڈسٹرکٹس نے بھی اپنی لسٹیں اپلوڈ کی. ہم نے وہ تمام مرج کیں اور وہ واپس پروونسز کو ان کے پورٹل پہ ڈال دیں. اور پھر پروونسز نے جو دوبارہ اس پہ فلٹرز لگے، اور وہ فلٹرز کی کیا سٹیپس ہیں وہ یہاں پہ بیان ہوئے ہیں. اور پھر فلٹرز کے لگنے کے بعد جو ہم نے پروونسز کے کوٹے رکھے ہوئے ہیں آبادی کے لحاظ سے، کیٹیگری 3 میں ہم نے ڈسٹرکٹس کے بھی کوٹے رکھے ہوئے ہیں آبادی کے لحاظ سے. اور وہ لسٹیں پھر واپس ہمارے پاس کس طرح آتی ہیں، ان کو ہم پیمنٹ کیو میں کس طرح ڈالتے ہیں، یہ تمام تفصیلات جو ہیں اس ڈائیگرام پہ موجود ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، یہ میں آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گی تاکہ آپ ڈیٹیل سے سمجھ لیں کہ ہم چیکس کیا لگا رہے ہیں،
کس سٹیج پہ لگا رہے ہیں اور ڈیٹا بٹوین پروونس، نادرا، احساس اور بینکس کیسے موو کرتا ہے۔ اب میں تھوڑا آؤں گی مسائل کی طرف اور ان کی حل کی طرف، کیونکہ پاکستان میں آج تک اس سے بڑا آپریشن نہیں ہوا، اس سے بڑا سماجی تحفظ کا آپریشن پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا، اور حکومت کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ ہم نے اس کو غیر سیاسی رکھنا ہے، ہم نے اس کو شفافیت جو ہے وہ سب سے ہمارے لیے ایک اہم اصول ہے، اور اصولوں کی پاسداری کرنا اس میں بہت ہی ہمارے لیے اہم ہے۔ مگر جب آپ گلگت سے لے کے کراچی تک کوئی 10,000 سینٹر کھولتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ 10 ارب روپے ڈسبرس کرتے ہیں تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگوں کو، تو اس میں مسائل آتے ہیں، اور یہ جو پورا آپریشن ہے یہ ایسے ماحول میں چل رہا ہے جہاں لاک ڈاؤنز ہیں، جہاں 144 کا نفاذ ہے، جہاں ہمیں کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کو خاص ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی مشکل دور ہے پورے ملک کے لیے، اور اس ماحول میں اتنا بڑا آپریشن کرنا، جب دفاتر بھی بند ہیں، جب دکانیں بھی بند ہیں، جہاں ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے، جہاں حفاظتی تدابیر کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تو مسئلے آتے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہمارا جو ادارہ ہے، احساس کا جو ادارہ ہے، وہ میرے جو کولیگز ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ 24 گھنٹے لٹرلی کام کرتے ہیں۔ کیا مسائل ہیں اور ان کے بارے میں ہم کیا کرنے ہیں، میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو پیمنٹس جن کے CNICs ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے، کیوں؟ تو وہ پہلے تو نادرا نے پچھلے سال تک اس کی ریلیکسیشن دی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت ایسے لوگ ہیں، کیونکہ نادرا کے دفتر بھی بند ہیں، CNICs بھی اپڈیٹ نہیں ہو سکتے، ان کی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں، تو اب ہم نے یہ پوری شرط کو ہی ختم کر دیا۔ اگر کوئی ایکسپائرڈ CNIC کے ساتھ بھی آئے گا اور وہ پیمنٹ اس کو آتھرائز ہوگی تو ہم اس کو پیمنٹ ہونے دیں گے۔ جو بائیو میٹرک کا جو ایرر ہے کہ لوگ جاتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں اور لوگوں کے پیسے نہیں نکلتے، یہ سب سے بڑی شکایت ہمیں اس کی موصول ہو رہی ہے۔ اس میں میں چاہوں گی کہ تمام لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اس وقت جب لائن لگتی ہے ہمارے پیمنٹ سینٹر پہ، تو وہ لائن صرف ان لوگوں کی نہیں ہوتی جن کو رات کو میسج آیا ہوتا ہے تاریخ والا۔ میں بار بار کہتی ہوں انٹرویوز میں، ٹی وی پہ، کہ آپ کو جب ایک میسج آئے گا کہ جی آپ اہل ہیں، تو آپ سینٹر کا رخ نہ کریں جب تک آپ کو تاریخ والا میسج نہ آئے کہ جی آپ محترمہ شاہدہ بی بی 20 اپریل کو قریبی سینٹر جا کر 12,000 رقم وصول کریں۔ بارہا ہم بتاتے ہیں، اشتہاروں میں بتاتے ہیں، تمام کولیگز بتاتے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگ پہلے میسج پہ ہی چلے جاتے ہیں سینٹر۔ اس کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ 2 لوگ تو میسج والے ہوتے ہیں، 4 لوگ جو ہوتے ہیں جن کا میسج نہیں ہوتا، ان کو ایجنٹ بتاتے ہیں جی آپ کے پیسے نہیں آئے، آپ کے انگوٹھا بھی کام نہیں کر رہا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، CNIC ایکسپائر کا مسئلہ تھا، جن کی ایکسپائری تھی وہ تو بلاک تھے، وہ ہم نے کھول دیا ہے، وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا بائیو میٹرک جو ہوتا ہے 6 سال پہلے ہوا ہوتا ہے، 10 سال پہلے ہوا ہوتا ہے، کیونکہ 2005 کے بعد نادرا نے بائیو میٹرک شروع کر دیا تھا، اور 10 سال کے عرصے میں ان کی جو انگوٹھے کے نشان ہیں وہ کچھ مٹ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو دوبارہ سے نادرا میں جا کے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کابینہ میں فیصلہ ہو گیا ہے، نادرا کے دفاتر کھل رہے ہیں، اور پیر کے دن انشاءاللہ دفاتر تمام کھل جائیں گے، تاکہ جن لوگوں کی بائیو میٹرک پہلے دفعہ نہ ہو وہ نادرا جا کے اپنے بائیو میٹرک کرا سکیں۔ چوتھی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کا بائیو میٹرک فیلئر ان اینی کیس ہوگا۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کی انگلیاں بالکل ہی ڈیمیجڈ ہوتی ہیں، اور ہمارے اپنے ریکارڈ کے مطابق یہ 3% ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ہم ایک آلٹرنیٹ
طریقہ کار بنا رہے ہیں. مگر یہ بائیو میٹرک کا سمجھنا کہ جو میں نے 4 چیزیں بتائیں یہ بہت ہی اہم ہے. تیسرا جو مسئلہ آ رہا ہے جو میری سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ آتا ہے کہ جی میسج مجھے آ گیا ہے اور میں تو بیٹا ہوں اور مجھے میسج آیا ہوا ہے کہ والد آپ کے جو ہیں اہل ہیں اور وہ جا کے پیسے لے گئے مگر والد کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے. تو میں پہلی پریس کانفرنس میں ہی بتایا تھا کہ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے, اس میں انسانی مداخلت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور آٹومیٹک سسٹمز کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. انگریزی میں اس کو اردو لمیٹیشن کی اردو کیا ہوتی ہے شہباز؟ اس کی ایک حد ہوتی ہے, اس کی ایک حد ہوتی ہے. تو اس کی کوتاہی ہوتی ہے, اور اس کی کوتاہی یہ کہ اگر کسی نے اپنی ڈیتھ رجسٹر نہیں کی ہوئی ہے, کسی گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے اور آپ نے نادرا میں سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا تو ڈیٹا بیس کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ایسے تمام لوگ جن کو یہ جو درپیش یہ مشکل ہو رہی ہے, انشاءاللہ جب پیر کے دن نادرا کے دفتر کھل جائیں گے تو ان تمام کو یہ کہا جائے گا کہ وہ نادرا کے دفتر میں جا کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرائیں, تاکہ وہ سسٹم آٹومیٹکلی دوسرے جو گھر میں جو دوسرا جو بھی فرد ہے اس کے نام پہ میسج بھیج دے اور آپ پیمنٹ کلیکٹ کر لیں. چوتھی جو ہمیں کمپلین آ رہی ہے وہ یہ کہ 0800-264-77 بزی ہے. یہ ہمارے جو اپنے جو کام کے لیے کال سینٹر ہے احساس کا, آج کل ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے سیٹس کم کی ہوئی ہیں ڈیٹا سینٹر میں, اور جو ڈیٹا سینٹر کچھ لاکھ لوگوں کو کیٹر کر رہا تھا اب وہ 146 ملین لوگ جنہوں نے جس ایس ایم ایس کیا ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے, ان کی کمپلینٹ سن رہا ہے, اور 4 دفعہ وہ ہمارا سسٹم کریش ہو چکا ہے کیونکہ اتنا لوڈ آ جاتا ہے. تو میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو ہیلپ لائن نہیں مل رہی تو آپ بے شک میرے ٹویٹر فیڈ پہ, فیس بک پہ کسی کو کہہ کے, اگر آپ سوشل میڈیا سے واقف نہیں ہیں تو آپ میسج بھیج دیا کریں, اور ہم اس کو کانسٹنٹلی دیکھتے رہتے ہیں اور پھر اس کا جواب جلدی سے جلدی دینے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 5 جو مسئلہ تھا کہ وہ لوگ جن کا تعلق ایک صوبے سے ہے, یعنی کہ اگر کوئی مومند ڈسٹرکٹ کا مزدور بھائی ہے مگر وہ کراچی میں اس وقت ہے تو اس کی پیمنٹ کیسے ہوگی, کیونکہ مومند ڈسٹرکٹ میں تو دوسرا بینک ہے اور کراچی میں دوسرا بینک ہے. تو اس کے لیے ہم نے بہت پہلے یہ کر لیا تھا کہ دونوں بینکوں جو ہمارے پارٹنر بینکس ہیں ان کے ساتھ ارینجمنٹ کر لیا تھا کہ کوئی آپ دوسری ٹیریٹری کا کوئی آئے تو آپ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی طے شدہ ہے, وضع ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. جو ڈیڈکشنز ہو رہی ہیں, جو بدعنوانی کا عنصر فیلڈ پہ ہوتا ہے, وہ جہاں بھی آپ کیش آپریشنز کرتے ہیں وہاں یہ رسک ہوتا ہے. جہاں بہت فرشتہ سیرت لوگ ہیں جو ہماری بڑھ چڑھ کے معاونت کر رہے ہیں, ریٹیلر, بینکس کے ایجنٹس, سیکیورٹی فورسز, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اور میرا اپنا سٹاف تو کر ہی رہا ہے, مگر جہاں بہت ہی فرشتہ سیرت لوگ ہوتے ہیں وہاں بدعنوانی کا بھی بہت بڑا عنصر ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی معصوم لوگ ہیں, بہت ہی تکلیف میں لوگ ہیں جو پیسے لے رہے ہیں, اور ان سے 500 روپے کاٹنا, 1000 روپے کاٹنا کی بھی ہمیں آتی رہتی ہیں شکایات. ان سے بہت سختی سے نپٹا جاتا ہے, ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں, لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے, اور ابھی بھی 100 لوگ جیلوں میں, بہت سی ایف آئی آرز کاٹی جا چکی ہیں. تو آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا کا, پاکستان کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا آپریشن چل رہا ہے. الحمدللہ اللہ کے شکر سے ہم نے بہت پروگرس کی ہے پچھلے 2 ہفتے میں. مسائل آئے ہیں, مسائل پہ ہمارا ساری وقت نظر ہے, اور ساری وقت ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو دور کریں. پہلا مرحلہ مکمل ہوا جاتا ہے, دوسرا مرحلہ 50% ہو گیا ہے,
اور تیسرے مرحلے کی جو تفصیلات ہیں، کیونکہ مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جی تیسرے مرحلے میں ڈسٹرکٹ کی جو لسٹیں آئیں گی، کہیں اس میں سیاسی عمل دخل تو نہیں ہوگا، کہیں اقربا پروری کا تو کوئی عنصر نہیں ہوگا، کیونکہ ڈسٹرکٹ سے آ رہی ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی انسانی مداخلت کا کوئی عنصر آ جائے. تو اس کی تفصیلات بتانے کے لیے آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو آ کے اور یہ تمام تفصیلات بتا دوں. میں اور شہباز صاحب کوئی بھی سوال ہوں گے تو ویری ہیپی ٹو آنسر دیٹ. اب آپ نے 66,000 خاندانوں کو آزاد کشمیر میں آپ کے اعداد و شمار کے مطابق ہم نے امداد دی ہے جو 79 کروڑ سم تھنگ ہے. تو کل یا پرسوں جو آزاد کشمیر کے جو ضلع نیلم ہے وہاں سے احتجاج سامنے آیا کہ اب تک ہمیں کوئی اطلاع نہیں اور نہ ہی امدادی جو سرگرمیاں یہاں پر ہو رہی ہیں. آزاد کشمیر میں جو رقم تقسیم کی گئی ہے وہ کتنی اجزاء میں تقسیم کی گئی اور جو طریقہ کار استعمال کیا گیا، کیونکہ آزاد کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن ایسا ہے کہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ ہی کوئی جا سکتا ہے. تو جو طریقہ کار استعمال کیا گیا وہاں تک پیغام دینے کا جو اخبارات ہے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہ ایسا کیوں ہے اور آپ اب تک کیوں نہیں گئے وہاں پر؟ سیکنڈ میم، جو آلریڈی ساتھ پروگرام کے ساتھ منسلک لوگ ہیں جن کو رقم ملتی ہے اس امداد کے علاوہ، وہ متاثر ہیں. ان کا یہ سوال ہے کہ وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی، گزشتہ 2 ماہ سے ہم لوگ وہ رقم ہم تک نہیں پہنچ رہی. اور جو آپ نے کہا دہاڑی دار، لاسٹ ون، کہ دہاڑی دار میں صرف دہاڑی دار نہیں بلکہ وہ بچے، وہ جو نوجوان، وہ جو افراد دکانوں میں منسلک ہیں، دکانوں کے ساتھ ہیں، کاروبار میں جو دکاندار ہیں، جو مالکان ہیں، وہ ان کو تنخواہ نہیں دے رہے، ان کا SMS اگر وصول نہیں ہوا تو ان کی امداد کے لیے کیا کرے گا؟ آپ کے بہت اچھے سوال ہیں. 4 سوال آپ نے کیے. سب سے پہلے تو یہ کہ کل جو بھی PIO ٹائم مجھے دیں گے، ہمارا جو انفارمیشن پورٹل ہے جس میں پروونس، ڈسٹرکٹ، تحصیل تک پوری تفصیل موجود ہے، کل انشاءاللہ وہ ریلیز ہوگا. وہ آن لائن پورٹل ہے، اس پہ یہ بھی تفصیل ہوگی کہ اس تحصیل میں کتنے بینیفیشریز ہیں، ان کے کتنوں کے اکاؤنٹ میں پیسے جا چکے ہیں، کتنوں نے لے لیے ہیں، کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ کا AJK کا سوال ہے یہ بہتر ہوگا کل ہم اس پہ، کیونکہ اسکرین پہ چیزیں سامنے ہوں گی. جہاں تک AJK میں طریقہ کار کی بات ہے، وہ تو تمام ملک میں ایک ہی طرح کا طریقہ کار تھا. اخبارات میں اشتہار آئے، میرے خیال سے پچھلے 2 ہفتے میں ٹی وی جو ہے وہ جس ٹی وی کے تمام چینلز نے اس پہ فوکس کیا ہے، جتنے تمام افسران نے اس پہ بات کی ہے، شاید ہی کسی پروگرام پہ بات ہوئی ہو. تو کشمیر کے میڈیم کو استعمال نہیں کیا گیا. میں کل جب پورٹل لے کے آؤں گی تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے ڈسٹرکٹ وائز، تحصیل وائز تمام دیکھ لیں گے، اور اگر ایسی بات ہے تو اس کی بالکل ہم تدارک کریں گے. اور چیف منسٹر، جو پرائم منسٹر آزاد جموں اور کشمیر جو ہیں، وہ ان تمام بریفنگز میں شامل تھے جو ہم نے دی ہیں. احساس ایمرجنسی کیش سے متعلق ان کے جو چیف سیکرٹری ہیں وہ ہمارے ساتھ روزانہ کی بیسس پہ 5 بجے ہماری فیلڈ کے ساتھ جو ٹیلی کانفرنس ہوتی ہے بینکوں کے ساتھ، تو AJK کے جو افسران ہیں روزانہ 5 بجے ہمارے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں. آئی ایم شیور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کو بالکل دور کریں گے، مگر جیسے میں نے کہا کل اس پہ تفصیلی بات ہوگی. جہاں آپ نے کفالت کے لوگوں کا کہا، تو میں نے جیسے کہ عرض کی، جو ہماری پہلی کیٹیگری تھی وہ کفالت کی ہی کیٹیگری تھی، اور اس میں ہم نے 4 مہینے کے پیسے لوگوں کو اکٹھے دے دیے تھے. 2000 روپے مہینہ ہم ان کو دیتے ہیں ہر ماہ، مگر یہ کرونا وائرس کے تناظر میں ہم نے 2000 کے بجائے اس کو 3000 کر دیا. وزیر اعظم نے اور کابینہ نے منظوری دی، اور 4 مہینے کے پیسے ہم نے ان کو اکٹھے دے دیے. اور مجھے یہ سن کے حیرت ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو امداد نہیں دی گئی، کیونکہ کچھ جنوری کے مہینے میں ہم نے 9000 کی امداد دی تھی، جس میں 2 مہینے کے اور پچھلے کوارٹر کے بھی تمام ایریئرز تھے. سوری ٹو کٹ، یہاں اس وقت تھوڑی دیر پہلے آپ سے جو ہمارے یہاں کیمرہ مین تھے، ان کی 2 جگہ سے شکایات آئی ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر
جب گئے صحت کے لیے تو ہمیں وہاں سے واپس بھیج دیا گیا. یہ شکایات آپ کے آنے سے پہلے ہم موصول ہوئے ہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہوں گے. اگر آپ مجھے آئیڈینٹی کارڈز دے دیں تو میں پورا وہ کیس نکال کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گی. دیکھیے کل پرسوں ایک اسکول ٹیچر جو بزرگ بہت محترم بزرگ ہیں ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جو کہہ رہے تھے کہ میرے انگوٹھے نہیں لگے. اور میں جب ہم نے ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ واقعی حقدار ہیں. ان کو پہلا میسج ملا ہوا ہے جس میں لکھا تھا کہ آپ حقدار ہیں, ویٹ کریے تاریخ والے میسج کا. اور ان کا تاریخ والا جو میسج ہے وہ کیو میں لگا ہوا ہے, وہ اگلے 7 دن بعد جائے گا. تو ایک مس انڈرسٹینڈ اگر آپ چیک کروا لیں کہ جی کیا ہم بلاک کیوں ہوئے ہیں, جو میں آپ کو ایک ایک چیز کی تفصیل دے رہی ہوں, بلاک کیوں ہوئے ہیں, اگر ہم پاس ہوئے ہیں تو ہم کب کیو میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح جو آپ بھی فرما رہے ہیں ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے, اور اگر کوئی پرابلم ہوا تو اس کا بھی سلوشن نکالیں گے. چوتھی جو آپ نے بات کی دہاڑی دار بھائیوں کی, تو یہ جن کو ہم امداد دے رہے ہیں, کیونکہ میں فیلڈ میں بہت جاتی ہوں, خواتین ہیں تو ان کو وہ ڈومیسٹکس گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں, ان کے مالکان نے ان کی تنخواہ بند کر دی ہے, ان کو گھر آنے سے بھی روک دیا ہے. ہر ایک جس کو امداد جا رہی ہے, جس سے کم از کم میں ملی ہوں, وہ بہت ہی مجبور دہاڑی والے لوگ ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی دکانداروں کی, آپ نے بالکل صحیح بات ریز کی. وہ کل ہی ای سی سی نے ایک پروپوزل اپروو کیا ہے 75 بلین کا. اس کی ذمہ داری منسٹری آف انڈسٹریز کی ہے. وہ اس میں طریقہ کار وضع کریں گے, نکالیں گے, اور جب وہ طریقہ کار وضع ہو جائے گا, کمیٹیوں سے اپروو ہو جائے گا, اسی طرح سے شفافیت سے میری ان کو ریکمنڈیشن ہوگی کہ وہ بھی طریقہ کار بتا دیں, تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ کیش جاری کر دیں گے. اچھا میم آپ بتائیے گا یہ کہ آپ کا کل میں نے ویڈیو دیکھا تھا جس میں آپ نے راشن کا اسپیشل فارم اپلوڈ کیا ہوا تھا, تو وہ تھوڑا سا اس کی تفصیل بتائیں گے کہ یہ راشن کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیا یہ اگین یونیٹڈ اسٹور کی طرف سے یہ بیگ پراپر ہوں گے, اور جو ایک پہلے تھا کہ اس کو پوسٹ آفس کے تھرو ڈسپیچ کیا جائے گا. اور سیکنڈلی آپ کا یہ میں دیکھ رہی تھی کہ فراڈولنٹ ڈیٹیکشن ان پیمنٹ آپ کے, تو میم یہ کتنے کیس تھے کہ جنہوں نے ڈبل یہ والی پیمنٹ لی ہے یا ان کو بلاک کیا گیا ہے نہیں لینے دی؟ سوری آپ کون سی کیٹیگری پیچھے؟ اوکے, یہ جو ہے 21,000 یہ صرف اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ ہماری جیسے کہ میں نے ابھی بتایا پچھلی جو ٹرانش تھی وہ 9,000 کی تھی. تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس عورت کا 9,000 بھی اکاؤنٹ میں پڑا ہو اور اس کی ایمرجنسی کیش بھی آ جائے تو وہ انگوٹھا لگا کے کہتے ہیں جی آپ کی تو صرف ایمرجنسی کیش ہی آئی ہے. تو ایسے اکاؤنٹس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں, اور جن لوگوں کو اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12,000 میں سے 1,000 روک لیے. لوگ فیلڈ پہ قسم کی فراڈ کرتے ہیں کہ جی یہ تو 500 کا ٹیکس لگا ہے, آئے ہی 11,000 ہیں. تو یہ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. آپ نے جو دوسری بات راشن کی جو احساس کا راشن پورٹل ہے اس پہ ہم نے اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. اس میں گورنمنٹ کوئی راشن کی ڈسبرسمنٹ نہیں کر رہی, وہ ہم نے پورٹل بنایا ہے تاکہ لوگوں کو جن کو راشن چاہیے وہ صرف اپنا اس پہ اپنی تفصیلات ڈال دیں. اور میں بار بار رضاکاروں سے اپیل کرتی ہوں, آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ جو بھی کسی ایسے خاندان کو جانیں کہ جس کو گھر میں راشن کی ضرورت ہو تو اس پہ ریکویسٹ بھیجیں. اور پھر ہم کیونکہ بہت سے مخیر حضرات اور کمپنیاں ہم سے لسٹیں مانگتی ہیں, کیونکہ یہ تو صرف حکومت کی ہی کے ادارے ہوتے ہیں نا جو بتا سکتے ہیں کہ فیملی ٹری کیا ہے, جو ویلتھ پروفائلنگ کیا ہے, ڈیٹا کا عمل دخل کس طرح کرنی ہے. تو پھر ہم ان لسٹوں پہ وہ تمام چیزیں اپلائی کرتے ہیں کہ جی اگر گھر میں 5 لوگوں نے مانگا تو 1 کو اس کو کیا, اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس کو ایگزٹ کیا, کوئی سرکاری نوکر ہے یا تنخواہ والا ہے اس کو بھی, جو بالکل ہی مجبور لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے سسٹم سے اپروو ہوتے ہیں, پھر ہم وہ لسٹیں ان کو کمپنیوں کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ ان کے گھر راشن پہنچا دیں. تو یہ راشن جو پورٹل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی راشن کے بیگ خریدے اور
یہ اور لوگوں کو پوسٹ آفس سے یا یوٹیلیٹی سٹور سے پرووائڈ کیے. یوٹیلیٹی سٹورز کا اپنا پروگرام ہے, صوبائی حکومتوں کا اپنا پروگرام ہے, مگر وفاقی حکومت نے یہ سمجھا کہ کیونکہ جو خیراتی ادارے ہیں, جو سماجی کارکن ہیں, جو NGOs ہیں, جو کمپنیوں کے بڑے بڑے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے پروگرامز ہیں, ان کو ہم کس طرح سے متحرک کریں, کوآرڈینیٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ وہ سینئر سٹیزن یا بڑی عمر والے لوگ جن کے کم پریپریشن نہیں ملتے, اس کا کوئی انتظام ہے آپ کا کہ ان کو آپ اس سے ریل کر دیں اور ان کو امداد جلدی مل جائے؟ دوسرا, یہ سوشل ڈسٹینس کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ لوگ بھیڑ کی طرح لگے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے. کہ اس طرح کا سسٹم بنائے کہ یعنی کم از کم کرونا کی صورتحال میں لوگ فاصلے کریں. جی, اگر آپ ہمارے اس وقت کوئی 10,000 سے زیادہ کیمپس اور پوائنٹس ہیں جہاں پہ پیسے دیے جا رہے ہیں, اور زیادہ تر ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگوں کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے, لوگوں کو شامیانے کے نیچے بٹھایا جاتا ہے, اندر بٹھایا جاتا ہے, پانی دیا جاتا ہے, کرسیاں دور دور لگائی جاتی ہیں. جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ہوتا ہے, باہر ہینڈ واشنگ ہوتی ہے. کہیں کوئی ایک جگہ, کوئی دکان کی جگہ جہاں ہجوم لگاؤ تو انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے میڈیا میں تصویر وہی آتی ہے. فیصل آباد میں تو خواتین کے ساتھ مارا گیا ان کو اور گھسیٹا گیا خواتین کو. آپ چیک کر لیجیے گا, اپنی ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں. فیصل آباد کے اندر پورے کم از کم 100 سے 200 خواتین ایسی تھیں جن کو گھسیٹا گیا. یہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا ہم سختی سے نوٹس لیں گے. کسی کے ساتھ بھی, اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کسی بھی طرح سے وہ جسٹیفائیبل نہیں ہوتا, اور اس پہ بہت سخت ایکشن لیا جائے گا. سینئر سٹیزنز, جیسے کہ میں نے ابھی عرض کی, جو بائیو میٹرک ہوتی ہے وہ اس کا اصل جو فیلئر ریٹ ہوتا ہے وہ صرف 3% ہوتا ہے. جب آپ ری ویریفائی کر دیں تھمب فنگر تو 3% لوگوں میں یہ فیلئر ہوتا ہے, اور ان کے لیے ایک دوسرا طریقہ کار نکالا جا رہا ہے, اس کی جلدی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اچھا جی, ایک دو باتیں میں کر دوں آپ سے ختم ہونے سے پہلے. انفارچونیٹلی کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے سندھ میں, جو ہمیں وہاں سے شکایات آئیں شروع میں. پرابلم تو پورے ملک میں ہو سکتے ہیں, لیکن کیونکہ سندھ حکومت بہت دیر سے اس پہ سیاست کر رہی ہے کیش پروگرام پہ, پہلے بے نظیر صاحبہ کا, محترمہ کا, شہید کا نام استعمال کر کے جو وفاقی گورنمنٹ کا پروگرام تھا, اس گورنمنٹ نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی پروگرام پہ خان صاحب نہ اپنی تصویر لگواتے ہیں, نہ ثانیہ نشتر صاحبہ اپنا کوئی نام یا تصویر کہیں پہ استعمال کرتی ہیں, نہ اس کی اجازت دی جاتی ہے گورنمنٹ کے کسی بھی جس میں ٹیکس پیئر کا پیسہ موجود ہے. کئی دفعہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ ایسی تصاویر دکھا دی جاتی ہیں, کسی آٹے کے تھیلے کے اوپر خان صاحب کی تصویر ہے, جو کوئی گفٹ دے رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے. اب آپ گفٹ دے رہے ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر کچھ بھی لکھوائیں اگر آپ کے اپنے پیسے ہیں, یا کسی ہمارے ممبر نے اپنے پیسوں سے کوئی پوسٹر لگا دیا کہیں پہ تو اس پہ تصویر. لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہے, کسی سرکاری چیز کے اوپر تصویر جو ہمارے علم میں آئی ہو اس کے اوپر نہیں لگنے دی. کئی دفعہ لوور لیول پہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں, جیسے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے اس کو اتروایا جاتا ہے. اس کے برعکس کیا کیا گیا کہ سندھ میں ہر جگہ کے اوپر, آپ نے خود ہی دکھایا ٹیلی ویژنس کے اوپر کہ ویڈیوز دکھائی گئیں کہ کس طریقے سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. اور ہمارے ہاں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اتنا پریشر ہوتا ہے ہمارے ہاں, یہ نہیں کہ نہیں پریشر ہوتا, ثانیہ صاحبہ پہ, خان صاحب پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل لوگوں کی انوالومنٹ اور زیادہ ہونی چاہیے, لیکن خان صاحب وہ سارا پریشر لیتے ہیں. اور ثانیہ صاحبہ ساتھ بیٹھی ہیں, آپ کو بتا سکتی کہ ان تک وہ کبھی پریشر نہیں پہنچنے دیا جاتا ڈائریکٹ, اور ان کو بالکل اس پروگرام کو جیسا یہ چاہتی ہیں, جیسے خان صاحب چاہتے ہیں, شفاف رکھ کے, پولیٹکس سے الگ رکھ کے اس کو چلایا جاتا ہے. تو کل سندھ میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے اوپر FIRs بھی دی گئیں, جسٹ جو اپنی خفت تھی اس کو مٹانے کے لیے. نام خود استعمال کرتے رہے, کہتے خود رہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی, حالانکہ آپ کو پتہ ہے اس میں سے بھی ڈیٹا, ہماری تو شفافیت ہی یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹا تھا اس کو بھی استعمال کیا, بلکہ اس ڈیٹا کو ہم نے صاف کیا.
اور اس ڈیٹا کو اس میں سے کوئی 8.8 لاکھ لوگ پہلی دفعہ جو کہ حقدار نہیں تھے, کسی سیاسی بنیاد پر نہیں بلکہ جو حقدار نہیں تھے ان کو ہٹایا گیا, اور اس ڈیٹا کو بھی ابھی ہم نے استعمال کیا. یہ نہیں کیا کہ ہم اپنے جو چاہنے والے ووٹرز ہیں ان کو لیں, بلکہ اس میں سے بھی میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں تو 40-50 لاکھ لوگ اس ڈیٹا میں سے آئے ہوں گے, وہی لوگ جن کو پہلے پیسے مل رہے تھے, اور مزید اس کے اوپر 70-80 لاکھ لوگ ہم نے ایڈ کیے جو کہ کسی پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی 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 سے کوئی لینا دینا نہیں یا کسی اور جماعت سے, پیورلی ان کا جو ڈیٹا موجود ہے حکومت پاکستان کے پاس, جو اگلی حکومت اس سے اگلی حکومت کے پاس بھی یہ ڈیٹا ہوگا, اور ان کو کبھی بھی انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے ٹرانسپیرنٹ مینر سے کیا گیا. تو اس میں جو سندھ حکومت کی سیاست ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور دوسری چیز جو بار بار کی جاتی ہے وہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ پچھلے چند دنوں سے جب ڈیٹا بھی یہ دکھا رہا ہے اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی یہ دکھا رہی ہیں, اور کل جو معزز ڈاکٹر صاحبان نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی یہ پتہ چلا کہ جو بہت سخت لاک ڈاؤن کرنے والی باتیں کرتے تھے جو صوبے, اور جو نرم, ڈیٹا نہیں دکھا رہا کہ ان میں سپریڈ کا کوئی فرق ہے. تو یا تو سخت لاک ڈاؤن جو ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بہت سخت لاک ڈاؤن کریں تو اس کا فرق نہ پڑے, وہ تو چائنا میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا فرق پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ صرف بیانوں کی حد تک سخت لاک ڈاؤن تھا, عملی طور پر نہ آپ نے لوگوں کو کوئی فیسلٹی دی. غریب آدمی کو اگر آپ ایک کمرے میں بند کر دیں گے, 8 لوگوں کو کھانا نہیں دیں گے, تو ان کو لاک ڈاؤن سے باہر آنا پڑے گا, ان کو اپنی چیزیں لینے کے لیے باہر تشریف لانی پڑے گی. تو یا تو بنیادی طور پر صرف لفاظی کی گئی میڈیا پہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے, اور عملی طور پر نہیں کیا گیا کیونکہ ڈیٹا نہیں شو کرتا. ڈیٹا میں تو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ سپریڈ ایک جیسا ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے وہاں پر. دوسری چیز, بار بار جتنی بھی کٹس دی گئیں, جو کچھ بھی دیا گیا اس پہ سیاست کی گئی کہ یہ خراب ہیں. حالانکہ وہ جو کٹس, میں نے بار بار یہ پہلے بھی بتایا کہ علی بابا کارپوریشن نے دی پاکستان کو, پہلے کریڈٹ لیا اور تھینک یو میسیجز کیے کہ یہ پاکستان کو ملی ہیں, یہ سندھ کو ملی ہیں, اور ہم باقی پاکستان کو دیں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا, آپ نے یہ کر لیا. 15 دن کے بعد وہی کٹس جو ہیں وہ 20,000 ہمیں واپس کی, یہ کہہ کے کہ یہ آپ نے دی تھی, فیڈرل گورنمنٹ نے دی تھی اور یہ خراب ہیں. اور وہ 20,000 کٹس یہاں NIH میں استعمال ہوئی. ہم میں سے بھی کئی کا, انکلوڈنگ می, کئی لوگوں کا اس سے ٹیسٹ ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہیں, اور وہ NIH انہیں استعمال کر رہا ہے. تو بنیادی طور پر میری گزارش ہے تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہ یہ ایک قومی جنگ ہے, بلکہ عالمی جنگ ہے انسانیت کی. اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور جن لوگوں کے اوپر خواہ میں آپ FIR دے رہے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اور اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کے صوبے کے اپنے ڈاکٹر کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن سیریس, کہیں بھی ورڈ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کہیں بھی سیریس نہیں لیا گیا, تو اصل بات یہ ہے ایسنس کی کہ ہمیں سب کو سیریس لینا ہے, ایک دوسرے سے دور رہنا ہے, ہم نے فاصلہ مینٹین کرنا ہے, اس کی تمام احتیاطی تدابیر لینی ہے, لیکن اس پر خدارہ سیاست نہ کی جائے, اور اسپیشلی احساس پروگرام پہ نہ کی جائے. بہت شکریہ. 2 سوال لوں گا میں بس. آپ نے کہا کہ سیاست نہ کی جائے, لیکن دوسری طرف یہ دیکھنے میں آیا کہ جب سے لاک ڈاؤن جزوی طور پہ اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں, اسلام آباد میں لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے, یہاں پہ جب نہیں ہو رہا, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, اور آپ کے بیان بھی آتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے اس طرح فرق نہیں پڑتا, تو پھر یہ جو کیسز اب بڑھنا شروع ہو گئے, یہ اسپریڈ جس لحاظ سے اگر دنیا میں کنٹریز دیکھیں تو جتنا لاک ڈاؤن ہوا اس میں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں اچانک سے جو ہے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی, اب رمضان آ رہا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو لاک ڈاؤن چلے گا اسی طرح کا, تو یہ کیسز مطلب کنٹرول نہیں ہو سکے گا پاکستان سے؟ اچھا دیکھیے, یہ ایکڈیمک ڈسکشن ہے, اور انسان کئی دفعہ جب فیئر میں ہوتا ہے تو وہ سننا چاہتا ہے جو اس کے فیئر کو کم کرتا ہے. ہم اس فیز میں سے گزر رہے ہیں, ہم وہ سننا چاہتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ساؤتھ کوریا میں کوئی لاک ڈاؤن کیا گیا, انہوں نے اس پہ قابو پایا. دیر آر ادر ویز ٹو ڈو دیٹ. ہمارا ملک مکمل لاک ڈاؤن کا, ہمیں بھی پتہ ہے لاک ڈاؤن از دا اونلی بیسٹ آپشن اگر آپ کہیں تو, لیکن ہمارا ملک جہاں 24.9% لوگ ایکسٹریم غربت کے نیچے ہیں, آپ نے جب انڈسٹری بند کر دی, ان کی دہاڑی بند ہو گئی, ان کی جیب میں شام کو دودھ, چینی, پتی لینے کے پیسے نہیں ہیں, تو ان کے لیے تو یہ کرفیو ہے, ایک سخت ترین کرفیو ہے. آپ کے لیے یہ سافٹ لاک ڈاؤن ہے کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں, آپ باہر جا کے کچھ بھی خرید سکتے ہیں. ان کے لیے یہ سخت ترین کرفیو ہے کیونکہ وہ باہر تو جا سکتے ہیں, جیب میں پیسہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو کرونا سے بچاتے بچاتے ہماری بہت بڑی آبادی جو ہے, اور یہ ساری کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, مخیر حضرات سب کچھ کرتے تھے, بالکل کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں,
لیکن ہمارے طرح کے ملک میں پھر بھی بہت بڑی تعداد رہتی ہے جو خود اپنے آپ کو فیڈ کرتی ہے، اور آخر پہ یہ اللہ کی ذات ہے جو سب کو رزق دیتی ہے انسانوں کو. کوئی انسان سارے انسانوں کو رزق نہیں دے سکتا، اس لیے آپ سارے انسانوں کو باندھ نہیں سکتے. تو بنیادی طور پر سیاست جو لوگ کرتے ہیں مجبوری، ہم میڈیا کے لوگ ہیں، ہمیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہ پہلے دن سے پوائنٹ اسکورنگ کی گئی جو پاکستان میں نا افیکٹولی وہ لاک ڈاؤن کہیں پہ بھی جو غریب بستیاں اس میں آپ کریں گے تو ان کے لیے بہت 3-4 ہفتے تو آپ نے کر لیا، اس کے آگے کریں گے افیکٹولی تو بہت ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا. ایک اور سوال لوں گا، آپ نے 4-5 کر لیے، کوئی اور کر لے. ایک سوال کوئی کسی اور نے. اچھا نہیں، لیکن ایک آدھ کیا کرے نا، ایک ہی بندے نے 4-5 سوال تو نہیں کرنے. جی کیجیے. نہیں بالکل کریں، لیکن آپ سوال کریں. آپ کو حکومت نے اور عوام نے آپ کو سامنے لایا تو آپ کو سوالات برداشت. جی پلیز آپ سوال کریں نا. سر آپ نے کہا سیاست ہو رہی ہے، تو جو ٹاسک فورس بنائی گئی اس کا جو لباس بنانے کے لیے الزامات لگائے گئے کہ جو ٹینڈر کیے بغیر کانٹریکٹ دے دیا گیا سینیٹر فیصل جاوید کو، اس کی شفافیت کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا وہ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سیکنڈ ون، تعلیم کے لیے آپ کے جو سی ایم ہے انہوں نے اعلان کیا کہ 20% تک ڈیڈکشن کر کے فیس لی جائے، لیکن اسکول مالکان کی طرف سے پیرنٹس کو فون کر کے یہ کہا گیا کہ اس تاریخ تک اگر آپ لوگوں نے فیس نہ پے کی تو آپ کی فل فی پہ لی جائے گی اور جرمانہ بھی دیا جائے گا. اس کے بارے میں اچھا، پہلا سوال تو یہ کیونکہ آپ نے یہاں آ کے سوال کرنا ہوتا ہے تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سوال کرنے سے پہلے تھوڑی تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ سوال آپ کا حق ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کے کچھ فرائض ہیں کہ آپ نے پڑھ لکھ کے تحقیق کر کے تشریف لانی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی اسٹوپڈ قسم کا الزام تھا، کسی قسم کے کوئی ان کی یونیفارم پرنٹ نہیں کی گئی اور آپ نے ایک معزز رکن کو خواہ اس میں اس کا نام بھی لے دیا بغیر کسی تحقیق کے. تو یہ صحافیانہ جو بنیادی اصول ہیں ان کے بالکل خلاف ہے. تو برائے مہربانی اس پہ تھوڑی توجہ دیں. سوال 4 کی بجائے 1 کر لیا کریں لیکن اچھا کیا کریں. اب دوسرا آپ کا سوال جو پنجاب سے ہے، وہ پنجاب نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس پہ انشاءاللہ جو مراد راس ہیں ہمارے بہت اچھا کام کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں حکومت میں ہوں تو میں ان کی تعریف کروں گا. میں نے پنجاب میں کام کیا، ان کے ساتھ کام کیا. وہ ایسا بندہ ہے جو 24 گھنٹے میں 17-18 گھنٹے کام کرتا ہے اور آپ کو انشاءاللہ رزلٹ بھی آئیں گے لانگ ٹرم میں کہ وہ کریکولم پہ کتنا کام کر رہے ہیں، ٹیچر ٹریننگ پہ کتنا کام کر رہے ہیں. تو یہ جو 20% ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ بھلے میڈیا ہو، اسکول مالکان ہو، کوئی بھی ہو، جب آپ کسی کو کہیں پہ ریلیف یا ٹیکس لینے کی کوشش کریں، بھلے سیاستدان ہوں، تو سارے اس میں ریئیکٹ کرتے ہیں. اتنا آسانی سے کوئی غریب آدمی کو ریلیف دینے کو راضی نہیں ہوتا. تو اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کو انفورس کرنا ہے. اگر کوئی کرے گا تو اس کی ہیلپ لائن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بنا دی ہوئی ہے. مراد راز صاحب نے خود اناؤنس کی. آپ کو شکایت ہے مجھے بتائیں یا اس ہیلپ لائن پہ بتائیں، اس اسکول کے خلاف کارروائی ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو سر. ہاں جی.